ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کی جاری پروگرام پیغام فرقان کی 173ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم دو آیتیں یعنی آیت نمبر 211 اور 212 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح آپ کے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے انہیں علم و بصیرت کی کتنی روشن نشانیاں دی تھیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد محرومی و شقاوت سے اسے بدل ڈالے تو یاد رکھو اللہ کا قانون مکافات بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ منکرین حق کی نگاہوں میں تو صرف دنیا کی زندگی سمائی ہوئی ہے، وہ اہل ایمان کو موجودہ بے سر و سامانی میں دیکھ کر ہنسی اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی پرہیزگار لوگ ان سے بالاتر ہوں گے۔ رہی دنیا کی زندگی تو یہاں اللہ جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، کہا گیا، فرمایا گیا، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے انہیں علم و بصیرت کتنی روشن نشانیاں دی تھی۔ علم و بصیرت کی سل کے معنی آتی ہیں، پوچھئے، سوال کیجئے۔ بنی اسرائیل کے معنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اولاد بنی اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے، آپ تو جانتے ہیں۔ کم کلمہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کتنی۔ آتیناہم، ہم نے عطا کی، پلس انہیں، یعنی رب کریم نے انہیں علم و بصیرت کی کتنی روشن نشانیاں دی۔ من آیت، نشانیوں میں سے، بینۃ، بین کے معنی آتے ہیں واضح اور روشن۔ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے اور ان کے ساتھ بہت سی کھلی نشانیاں اور واضح دلائل بھیجے تاکہ انہیں دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ ید بیضاء، عصائے موسیٰ، شق سمندر، پتھروں سے چشموں کا جاری ہونا، میدان تہ میں بادل کا سایہ کہ دن آرام سے گزرے، من و سلوہ اور اسی قسم کے اور بھی دلائل اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے بھیجے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا اور حرمان ثواب اور عذاب نار کے مستحق بنے۔ پھر آگے فرمایا گیا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد محرومی و شقاوت سے اسے بدل ڈالے تو یاد رکھو کہ اللہ کا قانون مکافات بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ومن کے معنی آتے ہیں، اور جو کوئی یبدل، تبدیل کرنا یا بدلتا ہے، کلام میں تحریف اور تغیر پیدا کرتا ہے۔ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، اس سے مراد اللہ کے احکام اور اس کا دین ہے، جیسا کہ اسلام کے بارے میں 5ویں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین زندگی گزارنے کا منشور اسلام کو پسند کیا۔ یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خیر، من بعد کے معنی آتے ہیں اس کے بعد، اور ما جاءتہ، جو آئی اس کے پاس وہ نعمت، یعنی ہدایت اور دین کی روشنی پانے کے بعد کوئی شخص خواہشات نفسانی کا شکار ہو جائے اور کفر کا راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ فإن اللہ شدید العقاب، پس بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ دنیوی طور پر بھی اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی راہ اختیار کرنے والوں کی سزا یعنی مرتدین کی سزا قتال ہے، اور آخرت کے عذاب کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، العیاذ باللہ۔ پھر فرمایا گیا، زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، یعنی منکرین حق کی نگاہوں میں تو صرف دنیا کی زندگی سمائی ہوئی ہے، وہ اہل ایمان کی موجودہ بے سر و سامانی دیکھ کر ہنسی اڑاتے۔ زینہ، زینت دی گئی، آراستہ کیا گیا، پسندیدہ اور خوشنما بنایا گیا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے معنی میں آتا ہے، اور کفر کے معنی جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔
الحیات الدنیا، دنیوی زندگی، دنیا کی زندگی، یعنی کفار کے لیے دنیوی زندگی ہی کو خوشنما بنا دیا گیا۔ کفار کی پست خواہشات و سفلی جذبات کی وجہ سے انہیں ادھر دھکیل دیا گیا، یعنی اپنی کرتوتوں کی وجہ ہی سے وہ نیچے گرے جا رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں اچھی چیزوں کی زینت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جیسا کہ 49ویں سورہ حجرات کی 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور بری باتوں کی زینت دینے کو شیطان کی طرف منسوب کیا، جیسا کہ چھٹی سورہ سورہ انعام کی 43ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اور شیطان نے انہیں اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ تمام معنی آ سکتے ہیں۔ من الذین کے معنی ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے۔ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی جو دنیوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے، اس لیے کافر یعنی قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اہل ثروت کا ہر دور میں شیوا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ قیامت کے دن یہی پرہیزگار لوگ ان سے بالا تر ہوں گے۔ والذین اتقوا کے معنی آتے ہیں اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، فوقہم بلند تر، بالا تر ہے ان سے، اس کے معنی آتے ہیں اور یوم القیامت معنی دن، قیامت کا دن۔ اہل ایمان اور متقی قیامت کے روز بلند ترین درجات میں ہوں گے، جن کے کفار و مشرکین پسترین احوال میں ہوں گے۔ اول ذکر نے چند روزہ زندگی کو بامقصد بنا لیا اور اسے حق و صداقت سے آراستہ و پیراستہ کیا، اور غربت میں رہ کر بھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، جن کی ثانی ذکر نے دھن دولت کو مقصد حیات ٹھہرا لیا اور زندگی کو خواہشات نفسانی سے گزارا، پھر دولت کے نشے میں چور ہو کر اہل ایمان کا مذاق بھی اڑایا۔ پھر آگے فرمایا گیا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی رہی دنیا کی زندگی تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے انہیں، من یشاء جسے چاہتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر کے معنی آتے ہیں حساب۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رزق تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کی، اور اس فضل کے بابت ارشاد ہوا کہ بے حساب ہوگا، یعنی توقعات اور اندازوں و قیاسوں اور گمانوں کے تمام پیمانے اس کے ناپنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین گرامی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے روشن ہدایات لے کر تشریف لاتے رہے، اور ان پاک بازوں کی اپنی زندگیاں بھی ان ہدایات کا عملی نمونہ تھیں۔ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا سلسلہ دیر تک جاری رہا، جو اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کے علاوہ اس قوم پر مادی انعامات کی بارش بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود انہوں نے کفر اور سرکشی کی راہ اختیار کی، جس کے سبب ذلت و مسکنت کا شکار ہو گئے، اور جو لوگ بھی نعمتیں ملنے کے بعد راستہ اختیار کرتے ہیں وہ رحمت الہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ ہدایت الہی سے منہ موڑنا اور دین کی نعمت کو نظر انداز کرنا اخروی خسارے کا باعث ہوتا ہے۔ تو دنیوی نعمتوں مثلا دولت، صحت، سلطنت کی ناقدری اور غلط استعمال سے بیماری، ناکامی، ذلت و افلاس کی شکل میں خمیازہ اٹھانا بھی مشاہدے کی بات ہے۔ یہ آیت مبارکہ آج امت مسلمہ کے کس قدر حسب حال اور کس درجے قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر دینی اور دنیوی نعمت کے ساتھ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، کس نعمت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں، اور کون سی نعمت ایسی ہے جس کی روح ہم نے بدل نہیں ڈالی۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے صدقات و خیرات، غرضے کہ ہماری سب عبادتیں مغز و روح سے خالی ہو چکی ہیں، اور ان عبادتوں کے خالی ڈھانچے رہ گئے ہیں۔ اخلاق و اتحاد کی دولت ہم نے الگ برباد کر ڈالی ہے۔ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ دنیوی زندگی کو مقصود ٹھہرانا مومن کا نہیں کافر کا شیوا ہے۔ مومن کی تمام تر کد و کاوش آخرت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر محض دنیا کو بنانے اور سنوارنے میں لگ جاتا ہے، اور اس کے حصول کے لیے تمام جائز ناجائز حرب استعمال میں لاتا ہے۔ قرآن حکیم کی ذرعی تعلیمات سے غفلت کے سبب ہماری پریشانیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔